آیت نمبر 84. ٹھیک ہے جی، نکال لیں سارے. بنی اسرائیل ہے سورج اور ہمارا 15واں پارہ ہے اور آیت نمبر 84 ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. جب ہم انسان کو اپنی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے. اعراض کرنے سے مراد کیا ہے؟ اترانے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، کبریائی میں آ جاتا ہے، دکھاوے میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے اور اس طرح اکڑ کر چلتا ہے کہ شاید اس کا کوئی دینے والا، اس کا مالک ہے ہی نہیں اور یہ سب کچھ اس نے اپنے گٹ سے، اپنی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہو. یہ ہوتا ہے اعراض برتنا، یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ ھذا من فضل ربی، الٹا کہنے لگ جاتا ہے کہ میں قابل ہی بہت ہوں، ذہین ہی بہت ہوں، میرے میں گٹس ہی بہت ہے، میں نے اپنے علم کی بنا پہ سب کچھ حاصل کیا. اور اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب ان سے پوچھے یہ کامیابی آپ کو کیسے ملی تو میں ہی نظر آئے گا. میں نے یہ کیا، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا. سمپل سی بات ہے، ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کامیابی کو حاصل نہ کر سکتا. اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت پھر اسے مایوسی آن گھیرتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس رب نے اچھے دن دیے تھے اسی رب نے یہ سخت دن بھی دیے، اور اگر اچھے دن نہیں رکے تو یہ سخت دن اور آزمائش کے دن بھی یہ نہیں رکیں گے. لیکن نا امید ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو زوم کس پہ تھا؟ اپنی طاقت پہ، اپنے بازو پہ، اپنے علم پہ، اپنی قابلیت پہ، اپنے مال پہ. اس لیے اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر یہ جو چیزیں ہیں اب میں دوبارہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکوں گا. اگر اس کو اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا، رب پہ توکل ہوتا، رب پہ سارا کچھ وہ امید کرتا تو وہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں. آپ فرما دیں کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پہ کام کر رہا ہے، پھر آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راہ پہ ہے. تو ہر شخص اپنی اپنی طرز پہ، اپنی اپنی عادت پہ، اپنی اپنی ذہنیت پہ اپنے اپنے دین پر عمل کرتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ جو قرآن اور سنت کی باؤنڈری لائن ہے، جو اس کی حدیں ہیں، اس کے اندر کام ہونا چاہیے نا. اب ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق، ہر کوئی کہتا ہے میں سمجھتا ہوں. جو کہا جاتا ہے نا میں سمجھتا ہوں اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو آپ کے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں سمجھنے والے؟ جب ایک اللہ اور اس کے رسول نے، اور پھر جو ہوتے صحابہ کرام ہیں جو ہمارے، ان کے اقوال حجت ہوتے ہیں. اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے حدیث نہ ملے اول تو کوئی چیز قرآن نے چھوڑی نہیں. لیکن فرض کرے کوئی ایسا معاملہ بھی آ جائے تو پھر جو حجت بنتے ہیں وہ ہمارے صحابہ کرام کے اقوال کی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر ادروائز نئے دور میں ان سے بھی نہ ملے تو پھر مل جاتے ہیں تابعین، جنہوں نے صحابہ کرام کے ادوار کو دیکھا، اور پھر تبع تابعین مل جاتے ہیں، اور پھر ائمہ اربعہ ہمارے امام مل جاتے ہیں جنہوں نے تابعین کے دور کو دیکھا اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنی ساری کاوشیں اسی کام میں لگا دی. میں جب پڑھتی ہوں ان ائمہ اربعہ کی ہسٹری تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ کتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا اور عمریں لگا دی، اور اتنے ان کے شاگردوں کی تعداد. اور اس کے باوجود یہ کیا کہہ کے گئے کہ اگر جس زندگی میں کبھی بھی میرے فتاوے کے مقابلے میں تمہیں حدیث مل جائے تو میرے فتاوے کو دیوار پہ دے مارنا. یعنی اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انہی کی کوئی بات پکڑ لیتے ہیں. اور جب جدید دور ہے نا، اس وقت تو اتنی ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھی تھی، اگر ایک بات ایک تک پہنچی تھی تو اسی پہ سب عمل کرتے تھے، اور اس کا بھی اجر ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ پہنچا ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اصحاب صفہ والے، سیکھتے تھے، اور پھر زندگی میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہو پاتی تھی، اپنے شہروں کو جاتے تھے. اور یہ دور نہیں تھا کہ آپ گھنٹے میں ادھر اور 2 گھنٹے میں امریکہ سے بھی ادھر اور لندن سے بھی ادھر اور دبئی سے بھی ادھر، سالوں سال لگ جاتے تھے جو سفر پہ کوئی نکلے بھی. تو پھر اسی کو پکڑی رکھتے تھے. پھر اس کے بعد ناسک منسوخ پیچھے سے آ جائے، جدت آ جائے، تبدیلی آ جائے، کوئی عرصے بعد وہاں سے وہ جاتا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ اب آ گیا، یہ چینجنگ آ گیا، یا بعض لوگوں کو پہنچا ہی نہیں کچھ، تو انہی کو لے کے آگے بڑھتے تھے. لیکن آج کے دور میں ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی آگے کہ آپ کے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بھی ہمیں روایت نہیں ملتی. تو پھر آپ صحابہ، جیسے میں نے ابھی لسٹ بتائی،
اب ذہنیت پہ اگر عمل کرتے جائیں گے تو کہا اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھی راہ پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی مرضی سے نہ آپ چلیں کہ یہ میرے حساب سے یہ سیدھی راہ ہے، میں سمجھتی ہوں اتنا پردہ، میں سمجھتی ہوں اتنا ہونا چاہیے، میں تو اس سے نکال دیں، جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے وہ ہی مانا جائے گا اور اسی وہی قابل قبول ہوگا جس کے ساتھ یہ والی آپ کے لیے گارنٹی ہوگی، یا یہ والا جس کے ساتھ کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، تب آپ کیونکہ پرکھے جائیں گے نا، کس پہ؟ اسلام پہ پرکھا جائے گا، قرآن پہ پرکھا جائے گا، حدیث پہ پرکھا جائے گا، یہ دو ہی چیزیں ہیں نا۔ جب اس پہ آپ کے عمل فٹ آئیں گے تو ٹھیک، اگر اس پہ فٹ نہیں آئیں گے تو پھر نہیں ٹھیک۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرماتے کہ روح میرے رب کے حکم سے اور تم کو تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ کل بھی ہم نے بات کی کہ انسان کا جسم دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک مٹی سے اور ایک روح سے۔ مٹی کی غذا زمین میں رکھی، ہل چلائیں، فصلیں بوئیں، اور جتنی بھی چیزیں ایون کے معدنیات دیکھ لیں، اس کے علاوہ لوہا تک دیکھ لیں، سونا تک دیکھ لیں، زمین ہی سے نکلتا ہے۔ لیکن روح آسمان سے آتی ہے، اس لیے روح کے لیے پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، رسل بھیجے۔ اب یہ پوچھتے ہیں روح کیا؟ روح کے بارے میں آپ دیکھ لیں، ہم لوگ آج تک اس کو سمجھ نہیں پائے، اس کے بغیر زندگی کی بقا بھی نہیں ہے۔ روح وہ چیز ہے جس پہ آپ کی پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن روح کو پکڑا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھیتوں میں جایا کرتا تھا، آپ ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر چلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ یہودیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم ان سے روح کے بارے میں پوچھیں۔ بعض نے کہا نہ پوچھو، لیکن انہوں نے روح کے بارے میں پوچھ لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کیا ہے؟ آپ دیر تک لکڑی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، میرے خیال میں آپ پر وہی اتری تھی، آخرکار آپ نے آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان سے نہ پوچھو، کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بعض چیزیں جسے کہا گیا نا متشابہات میں سے، جو محکم آیات ہیں انہیں اسی طرح لے لیں، جو متشابہات ہیں ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے حق ہے، ٹھیک ہے، اور سچ ہے۔ اس کو کیوں مخفی رکھا میرا رب بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے نا کہ سب کچھ وہ بتا دے تو پھر ہر کوئی ایمان لے آتا نا، بن دیکھے رب پہ بھی ایمان لانے کا حکم ہے نا، اور ہر چیزیں عقل میں نہیں سماتی، کچھ چیزیں حکمن بھی ہوں گی۔ آپ اللہ کو حکمن جب اس کو مان جاتے ہیں اور نبی کی بھی حدیثوں کو حکمن لے لیتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا جواب ملا؟ اس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا، بس اتنا ہی واجبی سا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو قرآن کو سلب کر لیں جو وہی سے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں اس پہ کوئی حمایتی نہ پا سکے سوائے آپ کے رب کی مہربانی کے۔ واقعی آپ پر اللہ کا بڑے فضل و کرم ہے، فرما دے کہ اگر انسان اور جن اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ اس قرآن کے مثل لے آئیں تو اس کے مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ہم نے لوگوں کے لیے طرح طرح سے اس قرآن میں ہر مثالیں بیان کر دی، لیکن اکثر لوگ ناشکری ہی کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کو ایک عظیم نعمت عظمیٰ بتایا گیا۔ اس آیت میں نعمت عظمیٰ فضل عظیم کا بیان ہے کہ جو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی صورت میں اتارا، اور جس کے قریب کسی طرف سے بھی باطل نہیں آ سکتے۔ اب ہمیں کوئی پریشانی، مشکل، تکلیف یا تنگی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے تو ہم وظیفے مانگنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن سے نکال کے وظیفے بھی دیتے ہیں علماء، لیکن سمپل سی چیز ہے، سادی سی بات ہے، آپ کے پاس پورا کلام ہے، آپ روزانہ قرآن پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیں، 2 پڑھیں، بس پڑھتے رہیں، قرآن کمپلیٹ ہو دوبارہ شروع کر دیں، ساری زندگی پڑھنا ہے، بلکہ قبر تک پڑھنا ہے۔ اتنا بھی زیادہ نہ پڑھیں کہ ایک دن 6 پارے پڑھے، دوسرے دن 2.5 بھی نہ پڑھے جائے، 2 بھی نہ پڑھے جائے، اور اتنا کم بھی نہ پڑھے کہ عادت ہی نہ رہے، ایک آیت پڑھی اور موڈ ہی نہیں کیا دوسرے دن اس کو بھی کھولنے کا۔ ایک کہنے کہ آپ پورا ایک رکوع ضرور پڑھیں، ایک مفہوم ضرور پڑھیں، تو سب سے بہترین چیز ہے، کیونکہ جو قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے نا اس کے ساتھ باطل نہیں آتے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں آخری زمانے میں شام کی طرف سے ایک سرخ ہوا چلے گی جس سے قرآن میں اور دلوں میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ رہے گی، اور موصف اور قلوب سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی کہ ہم وہی سلب کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، اور وہ بہت بدبخت قوم ہوگی جن پہ قیامت آئے گی، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو قرآن عظیم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کائنات کے تمام جن اور انسان مل کے بھی اس جیسا لکھنا چاہے اور سب کو ساتھ شریک بھی کر لے تو کبھی بھی ایک بھی آیت بھی اس کے مقابلے میں نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج 1400 سال پہلے کیا گیا تھا، ابھی تک اپنی جگہ قائم ہے، ابھی تک اس چیلنج کو کوئی بھی
اگر ایکسیپٹ کیا بھی کچھ لوگوں نے لیکن اس کو پورا نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے مقابلے میں ان کے چیلنج ان سے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ کافر بولے ہم آپ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ہماری زمین میں سے کوئی چشمہ جاری نہ فرما دیے، جب تک آپ کے لیے ایسے کھجوروں اور انگوروں کا باغ نہ ہو جس کے درمیان آپ زوردار نہریں جاری فرما دی، آپ جیسا کوئی کہ آپ کا گمان ہے ہم پر آسمان کا ٹکڑا نہ گرا دیا، آپ اللہ کو اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئے، یا آپ کو سونے کا گھر نہ بنا دیں، یا آپ آسمان پہ نہ چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھ جانے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار کر لائیں جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ جواب دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ کتنا زبردست جواب ہے اتنی ساری ڈیمانڈ کے مقابلے میں۔ ہم بھی اسی کو ولی مانتے ہیں، ہماری ایک نیچر ہوگی جو مافوق الفطرت حرکات کرے، کرامات کرے۔ معجزہ رسولوں کو ملا اور معجزے کو دکھانے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ کرامات بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، بعض اللہ کے پیاروں کو اس کو چھپانے کا حکم ہے، اللہ کہ اللہ ظاہر کر دے تو اور بات، لیکن معجزہ چھپا نہیں سکتے آپ۔ کرامات کو چھپانے کا اللہ کا خاص فضل ہو گیا ہے، آپ کی دعا بھی زبان پہ نہیں ہوتی، پوری ہو جاتی ہے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ اور جادو جو ان سے اس کو ختم کرنے کا حکم ہے، اس کے ماننے والا، جیسے معجزے کو نہ ماننے والا کافر اور جادو کو ماننے والا کافر، ٹھیک ہے۔ معجزے کو جو نہیں مانتا کہ ایسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا انبیاء کے ساتھ خدا نعوذ باللہ میری عقل نہیں مانتی تو وہ کافر، اور جادو کو جو مان لیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور کرامات دل کرتا ہے مانے نہیں، دل مانتا تو ٹھیک ہے اللہ نے دکھائی ہوگی اور اب ہے سب کچھ دکھا سکتا ہے۔ لیکن اس تمام باتوں کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈیمانڈ کی نہ اللہ سے بیٹھ کے یہ کہا، سمپل سی بات کیا کہ میں انسان ہوں، پہلے انسان ہوں، بشر ہوں، پھر اللہ نے مجھے اس کے بعد رسول چنا۔ رسول اور نبی میں فرق کیا، نبی پچھلی شریعتوں کو آگے لے کے جاتے ہیں اور انہیں پہ عمل کرواتے ہیں، لیکن رسول جو ہوتا ہے اس پہ نئی شریعت نازل ہوتی ہے، نئی کتاب اترتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی بہت آئے، انبیاء بہت آئے، رسول بہت کم آئے جن پہ کتابیں اتری ہیں۔ تو آپ سے بھی لوگ جب مختلف ڈیمانڈیں کریں آپ سمپل کہ جی سوری میں نہیں جانتا، کوئی حرج نہیں، یہ بھی آدھا علم ہے نا، لا ادری میں نہیں جانتا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نہیں جانتا تو سمجھ لیں آپ جاننے کے قابل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے، جس دن آپ نے کہا نا میں سب کچھ جان گیا، اس دن آپ کی جہالت کا پہلا دن۔ کیسے انسان جان سکتا ہے؟ آگے آپ کیا میں پڑھیں گے، کہاں اس کا علم اور کہاں جیسے بندوں کا ذرا برابر کی برابر نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا علم آتا نہیں کہ انسان میں اتنا زیادہ غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے ہمارے صحابہ کے واقعات آپ پڑھیں، وہ گھروں سے 6 مہینے سفر کر کے کسی صحابی کے پاس پہنچتے تھے کہ سنا تمہارے پاس یہ حدیث ہے، اور وہ آگے سے کہتے تھے نہیں، کوئی ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ اتنی دور سے آیا ہے، میرے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اگر میں نے آگے سے کہہ دیا نہیں تو میری کیا عزت ہو جائے گی، یہ اپنے علاقے میں جا کے کیا کہے گا کہ اس کو تو آتا ہی نہیں، کہا نہیں آتا۔ اب نہیں جو آتی پاس سے باتیں بنا کے بتانے سے کسی کا ایمان خراب کرنے سے بہتر ہے کہ نہیں آتا بھائی، یا کہہ دے میں تحقیق کر کے بتا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بشر ہوں، میں کوئی مفوق الفطرت ہستی ہوں نہیں ہوں، میں کوئی نعوذ باللہ جنات اور فرشتہ تو ہوں نہیں ہوں، نہ میرے پاس ایسے میرے ہاتھ میں کوئی کنٹرول ہے، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرے ہاتھ میں پاور ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے مجھے ان سے پہلے بشر بنایا، اس کے بعد رسول کے لیے چنا، وہ جب چاہے معجزہ دکھاتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دکھاتا۔ اصل چیزیں جو باتیں بتا رہے ہیں ان پہ عمل نہیں ہو رہا، اور یہ ساری چیزیں مانگنے کا مقصد کیا تھا کہ جتنا ٹالا جا سکے، جتنی بات کو دور کیا جا سکے، کیونکہ یہودیوں اور نصارہ کی یہ روش تھی، اور بار بار اس طرف اشارہ ہوا ہے کہ جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے نا اس کے بارے میں پھر آپ اس سے کوسچنز کرتے ہیں۔ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے سے اس بات نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا، فرما دے گا فرشتے زمین پر چلتے پیتے اور رہتے سہتے تو ہم بھی ان کے پاس فرشتے کے آسمان سے رسول بنا کر بھیجتے۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی آتا ہے، کیونکہ انسان کی پرابلم کو سمجھ سکتا ہے، انسان کو پتا ہے انسان بھول سکتا ہے تو سجدہ سے اترا، انسان کو بھول چوک ہو جاتی ہے تو نبی نے فرمایا میری امت کی بھول چوک معاف۔
اب کئی دفعہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، کئی دفعہ بیماری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمت نہیں ہوتی، تو کیا کہا گیا قصر کر لو، کیا کہا گیا ملا کے پڑھ لو، سفر میں کیا کہا گیا انسان کی باڈی تھکتی ہے، اب ایک فرشتہ ہے، اسے کیا پتا آپ کیا تھکنا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا کھپنا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا آپ دکھی ہیں، اسے کیا پتا آپ بیمار ہیں، اس کو تو مارنا ہے گز کہ کیوں نہیں اٹھے بھائی، اس نے صبح آنا ہے اور گز مار مار کے اٹھانا ہے۔ قبر میں یہی کریں گے نا فرشتے، وہ نہیں لحاظ کریں گے، نہ وہ نرم ہے نہ انہیں کوئی فکر ہے۔ تو انسان کو انسان سمجھا سکتا ہے، انسان کو کوئی اور مخلوق نہیں سمجھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرابلم نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے کیسے تم نے یہ کر دیا، آپ خاموش ہوئے، وہی اتری، آپ نے کہا یہ اب اس کا سلوشن ہے، تو ایسے انسان بتایا گیا۔ تو کہا اگر زمین پر فرشتے رہتے تو پھر نبوت کے لیے فرشتے آتے، فرشتے کے نفسیات کو سمجھتے، لیکن انسان ہو تو انسان ہی انسان کو نفسیات کو سمجھے گا اور انسان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے بتائے گا کہ انسان کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کے حکموں پہ کس طرح چل سکتا ہے۔ آپ فرماتے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی کا گواہ ہونا کافی ہے، یقیناً اپنے بندوں سے خوب خبردار ہوئے، خوب دیکھنے والا ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ پر ہے۔ اللہ ہم سب کو رائے یافتہ لوگوں میں شامل کرے، اور جسے گمراہ کر دے تم ہرگز اللہ کے سوا کسی اور کو دوست نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل اوندے گنگے اور بہرے کر کے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب وہ بجھنا چاہے گی تو ہم اس کے شعلے اور بھڑکا دیں گے۔ تو قیامت کا یہاں پہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ اندھے ہوں گے دیکھ نہ سکیں گے، گونگے ہوں گے بول نہ سکیں گے، بہرے ہوں گے سن نہ سکیں گے، 12 مختلف حالتوں میں ہوں گے اور اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں حق سے اندھے تھے، بہرے تھے، گونگے تھے، اسی طرح سخت ضرورت کے دن بھی اندھے بہرے اور گونگے ہو جائیں گے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی جہنم کے شعلے بندہ پڑ جائیں گے انہیں پھر بھڑکا دیا جائے گا۔ آپ سوچیں نا کہ اچانک زلزلہ آ جائے یا اچانک کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو بیچارے گنگے بہرے اندھوں کے لیے کتنی پرابلم ہوتی ہے، بھاگا نہیں جاتا، لوگ انہیں وہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے کہ نہیں کون کو سیکھے اب۔ تو حقیقت میں بھی آنکھیں، اور کئی جگہ قرآن میں کہا گیا آیت آتی ہے کہ کہا اللہ میں دنیا میں تو بڑا دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں کہا گئی، تو اللہ نے کہا تو میرے ذکر سے اندھا بنا رہا، اس لیے آج میں نے تیری آنکھیں تجھ سے لے لی۔ ایک عذابوں پر عذاب، اور ایک پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں دائیں سے اپنے آپ کو بچاؤں یا بائیں سے بچاؤں، آگے سے آ رہا ہے یا پیچھے سے آ رہا ہے، ایک اذیت ناک عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اس سے حق دیکھیں، حق سنیں، حق بولیں، تھوڑی سی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس سے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں، انشاءاللہ آخرت میں آپ اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے۔ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا، اس لیول تک آپ پہنچے، اور اگر اس دنیا میں اپنی من مانی چیز زندگی گزاری، اپنی من چاہی، تو پھر وہاں پھر آپ اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکیں گے، پھر وہاں اس کے بدلے میں جو عذاب ہے وہ خدا نخواستہ بھگتنے پڑیں گے۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ یہ کس سزا نے دی ہے، کس چیز کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا تھا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہم نئی پیدائش میں اٹھائی جائیں گی؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیا وہ اس میں بھی قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر فرما دیا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ آپ فرما دے اگر تم میرے رب کی نعمت کے خزانوں کے مالک بھی بن جاتے تب بھی خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ والا۔ انسان کی فطرت یہاں بتائی گئی کہ ساری دنیا کی بادشاہت بھی اس کو دے دے رہا تو خرچ کرتے ہوئے تھوڑا سا بخل آتا ہے۔ بڑے کہتے ہیں نا کہ بادشاہوں کے بھی خزانے خالی ہو جاتے ہیں اگر کوئی اور سورس نہ ہو جمع ہونے کا، اگر وہ بیٹھ کے صرف کھائے۔ تو انسان کی فطرت ہے وہ کہیں نہ کہیں اٹکتا ہے کہ اگر سارا دے دیا تو کل میں کیا کروں گا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ صبح سے شام تک اور جب سے ازل سے ابد تک دنیا ہے، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، نہ وہ تھوڑتے ہیں، نہ وہ دینے سے کتراتا ہے، نہ وہ گھبراتا ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آنی جتنی آپ سمندر میں سوئی ڈبوئیں اور اس کے ساتھ کتنا پانی لگ سکتا ہے، جتنا اس کو گیلا کرتی ہے نا ویٹ کرتی ہے، اتنی بھی کمی اس کے خزانوں میں نہیں آتی اگر وہ ساری دنیا جنوں انسان اول سے ابد تک ایک میدان میں کھڑے اور جو چاہے جتنا چاہے مانگے یا لمیٹڈ مانگے۔ کتنا مانگ سکتا ہے انسان؟ کہتا ہے آسمان زمین تک بھر کے مجھے سونا دے دے، چلے چاندی دے دے، نوٹوں کے انبار دے دے، سارے دنیا کے محل دے دے، آخرت کے بھی دے دے۔ اس کے باوجود یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب کو بھی دینے کے بعد نا، اور ان کی من چاہیے نہیں کہ اللہ اپنی مرضی سے تقسیم کر رہا ہے، بندوں پہ چھوڑا ہے، پھر بھی اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ تو وہ خزانوں کا مالک ہے،
سارے خزانے اس کے پاس ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، جسے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. وہ تو دن رات پانی کی طرح خرچ کرتا رہتا ہے، پھر بھی کم نہیں ہوتا. بتائیے دنیا آغاز سے لے کر اب تک اللہ نے کیا کچھ نہیں خرچ کر ڈالا، پھر بھی اس کے ہاتھ میں کمی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. کیا درختوں نے پھل دینے چھوڑ دیے؟ لگتے ہیں. کیا کھیت نکلنا بند ہو گئے؟ زمین سے نکلتے ہیں، اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں. کیا پانی چلنا بند ہو گیا؟ کہتا ہے کہ سورج کی لائٹ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی شعاعیں کم ہوتی جا رہی ہے کہ میں کب سے جل رہا ہوں؟ نہیں، اسی آب و تاب سے جلتا. اور کتنے اربوں خربوں جیسے سورج ہے. اس رب کو چھوڑ کے ہم غیر الہوں کے در پہ، جو ہمارے آپ جیسے مجبور، اپنی زندگی کے بھی مجبور اور اپنی موت کے لیے بھی مجبور، اور جب مر جاتے تو 4 کاندھوں پہ اٹھا کے انہیں قبر میں دفنانے کی بھی مجبوری، ہم ان کے در پہ ٹیکتے اور ان سے سب کچھ مانگتے، اس رب سے نہیں مانگتے جو اتنے خزانوں کا مالک ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو صاف نشانیاں دی. آپ اسرائیلیوں سے پوچھتے جب وہ ان کے پاس آئے تو ان سے پھر انہوں نے کہا موسیٰ میرا خیال میں تم جادوگر ہو. فرمایا تجھے خوب معلوم ہے کہ نشانیاں دلائل اللہ کے آسمان اور زمین کے ربی نے اتاری ہے. پھر میرے خیال میں تو ہلاک ہو جانے والوں میں معلوم ہوتا ہے. پھر اسی نے انہیں سرزمین مصر سے علیحدہ کرنا چاہا. آخرکار ہم نے اس سے اس کے تمام ساتھیوں کو ڈبو دیا. اس کے بعد ہم نے اسرائیلیوں سے کہا کہ اس سرزمین پر تم روح سے ہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے. جئنا بکم لفیفا، لفافہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس میں سب کو ڈال کے بند کیا جاتا ہے. تو جو جہاں جس جگہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. کتنا خوبصورت چھوٹا سا جملہ ہے. اور ہم نے یہ قرآن سچائی کے ساتھ اتارا اور یہ صداقت ہی کے ساتھ اترا ہے. کوئی اس میں میزش نہیں ہے، پرفیکٹ ہے. اور ایک ایک بات اس کی اتھینٹک ہے اور ایک ایک بات اس کی پرفیکٹ ہے. اللہ یعنی نہیں ہے. موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی آیت نہیں اتری، ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی آیت نہیں اتری. ایک ایک آیت کے اندر اس قدر حق اترا ہے کہ اگر ایک لفظ پہ بھی ریسرچ کرنا شروع کر دیں یا لکھنا شروع کر دیں یا بولنا شروع کر دیں تو زندگی ختم ہو جائے، اس لفظ کا حق ادا نہیں ہوتا. اور ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا اور ہم نے یہ قرآن لوح محفوظ سے علیحدہ کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے اسے حسب ضرورت نازل کیا. ایک آیت اگر روزانہ سمجھ کے، جیسے ہم واٹس ایپ پہ پڑھاتے ہیں کہ ہفتے میں 3 آیتیں صرف سینڈ ہوتی ہیں. اب بظاہر بندہ کہ ایک آیت کب ختم ہوگا، ہمیں ختم کرنے کا بڑا شوق ہے. ایک تو ہو جائے گی ختم، زندگی ختم ہو جائے گی. قرآن انشاءاللہ جب تک دنیا ختم نہیں ہوتی نہیں ختم ہوگا. ایک آیت کے اندر بھی پورا قرآن کا مفہوم ہوتا ہے، ایک لفظ کے اندر بھی پورے قرآن کا مفہوم ہوتا ہے. یہ بھی اس کا بہت بڑا معجزہ، اور ایک دوسرے سے اتنے ریلیٹڈ ہوتے ہیں الفاظ کہ اگر آپ کو ایک لفظ کی سمجھ آ جائے. جیسے میں ہمیشہ ایک واقعہ بتاتی ہوں نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد کو 2 ذرے کافی ہو گئے تھے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر وہ نہیں آیا تھا، وہ سمجھ گیا خیر کروں گا رائی برابر بھی تو اجر پاؤں گا، شر کروں گا رائی برابر بھی تو پکڑا جاؤں گا. تو ایک اگر اسی کی تفسیر جو حضرت امام راضی کہتے ہیں سورۃ عصر کے بارے میں کہ اگر سورۃ عصر ہی نازل کر دیتا اللہ تو قرآن کی ضرورت بھی نہیں رہتی. اتنا وہ پرفیکٹ مفہوم لے کر آتی ہے اور اتنی گہری ہے کہ اس پہ بولنے کے لیے بھی عمریں چاہیے. تو اس لیے کہا گیا یہ حق ہے اور حق کے ساتھ اس کو نازل کیا. تھوڑا تھوڑا پڑھیں، سر سے نہ اتاریں، ختم نہ کریں. ختم کر کے کہاں جانا ہے آپ نے؟ اس کو آرام آرام سے پڑھیں. جب اللہ کے نبی پہ جن کو اللہ خود پڑھا رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے، انہیں 23 سال لگتے ہیں اور آگے آپ پڑھیں گے وہ پیچھے دہراتے ہیں تو کہا تم مت دہراؤ، یاد کرانا ہمارا کام ہے. جس کو محبت ہو جائے قرآن سے اس کو یاد بھی اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. نہ عمر مانیہ ہوتی ہے اس میں، نہ ایجوکیشن مانیہ ہوتی ہے اس میں، نہ صحت مانیہ ہوتی ہے اس میں، نہ کوئی حسب ناصب رکاوٹ بنتا ہے. جس کو شوق ہو گیا اس کو سیکھنے کا اس کو اللہ تعالیٰ اپنا کلام سکھا دیتا ہے. یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ فرما دیں کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم ملا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو تھوڑیوں کے بعد سجدے میں گر پڑتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہنا ہے. اور وہ روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بعد سجدے میں گر پڑتے اور قرآن ان کی عاجزی پڑھاتا ہے. قرآن اللہ کے سامنے
یعنی اللہ کے سامنے قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو جھک جاتا ہے، قرآن پر ایمان لے آتا ہے، قرآن کی اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرتا ہے، اور قرآن ان کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہی فرماتا ہے، اللہ کہ اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے اور ضرور پڑھیں۔ اللہ کا حکم ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، اس کے بارے میں قبر میں چوتھا سوال ضرور ہوگا، وما تلیتا وما دریتا، اس کو ضرور سیکھیں، اور جب آپ سیکھنا ہی شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کتنا آپ کے اوپر، آپ کی ذات پہ، آپ کے اخلاق پہ اور آپ کے گھر میں، آپ کے معاملات میں کس قدر تبدیلی آئے گی کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے، اور بہت زیادہ اس کی برکتیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کے لیے شفا ہے، انسان اپنی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے کافی حد تک نکل جاتا ہے۔ بار بار قل ادعوا اللہ او الرحمن ایاما تدعون فلہ الاسماء الحسنی، آپ فرماتے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، اسے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے پیارے نام ہے، اور آپ اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھیے اور نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ درمیانی راستہ ڈھونڈیے، اور آپ کہتے رہیے کہ اس اللہ کی تعریف ہے جس کی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا ساجی ہو، نہ وہ ایسا کہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی ہو، اور آپ اس کی زبردست بڑائی بیان کرتے رہیے۔ شان نزول میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ سجدے میں یا رحمان یا رحیم فرما رہے تھے، بولا ادھر سے کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور اوپر سے دو بندوں کو پکارتے ہیں، اس پہ یہ آیت ہوتی ہے کہ سارے اللہ کے نام ہیں، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے خوبصورت اس کے نام ہے، بہترین اس کے نام ہے، اور اپنے ناموں کے اندر بھی پوری دنیا سموئی ہوئی ہے، اور ایک ایک نام کے اندر پوری کائنات سموئی ہوئی ہے، جس نام سے بھی پکارو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے، اور ہر نام اللہ کا پسندیدہ نام ہے۔ سو اللہ کو دعا سے پہلے اللہ کے ناموں سے پکارا جائے تو یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا، اور اس سے دعا کی قبولیت میں کہتے جلدی بھی ہوتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے وقت زور سے قرات فرماتے تو مشرک غصے میں آ جاتے اور قرات سننے کے روادار نہ ہوتے، جب کوئی مسلمان آپ سے قرات سننے کا ارادہ کرتا تو مشرکوں سے چھپ کر قرات سنتا تاکہ اسے اذیت نہ پہنچے۔ ایک لفظ یہ یاد ٹھیک کر دیجیے گا، قرت نہیں ہوتا، اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے قرت سیکھی، یہاں لفظ نوٹ کر لیں قرات ہوتا ہے۔ قرت کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو، اس لیے کہتے ہیں نا علم حاصل کریں، نہ جاننے کا علاج جاننے میں۔ قرت عربی میں کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو، ویسے نعوذ باللہ ہم کوڑا کرکٹ ہی کی طرح پڑھے ہوتے ہیں قرآن کو، قرت نہیں کہتے قرات، لفظ کیا ہوتا ہے قرات، قاف را الف مد اور تا، قرات۔ تو چھپ کر قرات سنتے تاکہ اسے اذیت نہ ہو جائے، جب وہ یہ دیکھتا کہ مشرکوں نے قرات سن لی اور دیکھ لی تو قرات چھوڑ کر فوراً ہٹ جاتا، اگر آپ آہستہ پڑھتے تو قرات کو سننے والے بھی نہیں سن سکتے تھے۔ اس پر یہ آیت ہوتی کہ آپ اونچی آواز میں پڑھیں، ٹھیک ہے، اور نہ بالکل پست آواز میں، یعنی درمیان کی آواز ہو، لوگوں تک آواز جائے، بلکہ درمیانی راستہ ڈھونڈیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ بعض روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات کو جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے، کون سی والی؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وہاں چوری یا کوئی اور ناشکرگزار واردات پیش نہیں آتی، واللہ علم۔ اور ایک روایت میں یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ اپنے بچوں کو پہلی دفعہ جو چیز سکھائیں وہ یہی سکھائیں۔